لے رکھے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے. ہم نے نہ کل ظالم کے بیعت کی تھی، نہ ہم ہمیشہ ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنا ضمیر کا سودا کبھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج شہید خامنائی کی تصویر ہر بچے کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خامنائی بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جنگ جو ہے وہ کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، اصولوں سے جیتی جاتی ہے. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہتھیار ایک طرف ہیں لیکن اصولوں کے اوپر جو عمل کر رہے تھے وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں. وجہ یہی ہے. پہلے اسرائیل اور امریکہ ہی مرد آباد لگا رہے تھے، اب سعودی عرب مرد آباد لگا رہے ہیں. سعودی عرب کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی تھی، ازواج رسول کی وہاں پر قبریں تھیں، انہوں نے مسمار کیا. عبد الوہاب نے سب سے پہلے بلڈوزر چلایا، نیست و نابود کر دیا. تو اب یہ اب خود اندازہ لگا لیجیے کہ اہل بیت سے کتنی بڑی دشمنی ہے ان لوگوں کو. اور جو اہل بیت کا دشمن ہے، کیونکہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اس نے خدا اور رسول کو اذیت دی. اور جس نے اسے راضی کر لیا اس سے میں راضی، میرا اللہ راضی. تو کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ جنت اس حالات میں یعنی سعودی عرب مرد آباد لگا کے جنت البقیع بنا کے دے دیں گے؟ انشاءاللہ وہ نہیں بنائیں گے، ہم ان سے کہہ ہی نہیں رہے. ہمیں تو صرف اجازت دی جائے کہ ہم وہاں پہ اپنے تاثرات کو جا کے پیش کریں. ہم جا کے خود جنت البقیع کی تعمیر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھ لینا کہ یہ پہل ہو چکی ہے. ہمیشہ یزیدیت کا جو بول بالا تھا وہ ختم ہونے والا اب ہو چکا ہے انشاءاللہ. یہ ایران کی جو پہل ہے یہ اب بتا رہی ہے کہ انقلاب آ چکا ہے اور انشاءاللہ جنت البقیع کی بہت جلد تعمیر ہوگی. حالات اس نے ایسے پیدا کر دیے کہ اب مکہ کے برابر میں ہی طائف میں ایئر بیس دے دیا امریکہ کو. اب کیسے بن جائے گی جنت البقیع؟ اب تو مکہ اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. جب وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ طاقتوں کو استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے بھی مینکاروں میں کنکریاں لے کر ابرہہ جیسے لشکر کو بالکل چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں جب کالی آندھی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں جب پرلے ادھر سے آتا ہے نہیں تو بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. نمرود ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا. اور یہ امریکہ کون سی بڑی طاقت ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ بالکل بہہ کے رہے گا. کیونکہ خامنائی صاحب، آیت اللہ خامنائی کا وہ جملہ ہر نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے. وہ کیا جملہ تھا کہ تمہاری نظروں میں امریکہ اسرائیل سپر طاقت ہوں گے، میری نظروں میں وہ مکڑی کا جالا ہے. ہم نے سنا ہے کہ اسلام کی ایک جنگ میں قرآن کو نیزے پہ رکھا گیا تھا، آگے کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے، آج مکہ کو آگے کر دیا گیا کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو مکہ پہلے. انشاءاللہ کیا ایران حملہ کرے گا؟ نہیں، مکے پہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں اس کی جو نیت ہے اس کو ہم نیست و نابود کر کے بتائیں گے. مکہ اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ کل بھی محفوظ رہا ہے اور آج بھی محفوظ رہے گا. اور انشاءاللہ چاہنا آپ دیکھیں گے اپنے چینل کے ذریعے سے، انشاءاللہ دیکھنا کہ وہاں پر بھی امام زمانہ کی حکومت ہوگی. کیونکہ امام جہاں سے گیا ہے وہیں سے ظہور کرے گا اور ثابت کرے گا کہ یہ پراپرٹی اہل بیت کی تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ. شیعہ سنی ابھی بھائی بھائی ہیں، رہبر کی قربانی سے شیعہ سنی ایک ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سعودی عرب یہ پروپیگنڈا استعمال کر رہا ہے کہ اب شیعہ سنی میں نا اتفاقی دوبارہ ہو جائے. جتنا حملہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس علم تھا وہ جا چکا ہے اور ہر سنی اور شیعہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر بتا رہا ہے. اور وہ خمینی صاحب کا جملہ کہ آپ دیکھو ہر مسجد پہ 2 میناریں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ایک ہاتھ کو شیعہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو سنی کہا جاتا ہے. اور خمینی صاحب کا وہ جملہ بہترین جو دلوں پہ آج مسلمانوں کے چھایا ہوا ہے کہ ہمیں سنی بھائی وہ بہت اچھے لگتے ہیں کہ نماز تو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اور ماتم ہاتھ کھول کے کرتے ہیں. ایران سے آواز آئی، سنی شیعہ بھائی بھائی.